شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، یعنی توحید، ہمارے نبی کی رسالت اور قیامت کا انکار کیا، وہ اپنے کفر و انکار سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس ایک روشن دلیل اور واضح رہنمائی نہ آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو ان کو پاک و پاکیزہ خدا کی کتابیں پڑھ پڑھ کر سنائے، جن میں بالکل ٹھیک اور درست تحریریں موجود ہوں۔ یعنی اس دلیل کی آمد کے بغیر ان کا حالت کفر اور انکار سے نکلنا ممکن ہی نہ تھا۔ رہے وہ لوگ جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، ان میں تفرقہ نہیں پڑا، مگر اس کے بعد ان کے پاس کھلا ہوا واضح بیان حقیقت آ چکا تھا، جبکہ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ خالص اللہ کی بندگی یعنی عاجزانہ اطاعت کریں، وہ بھی بالکل ایک طرف ہو کر تمام غلط راستوں سے کٹ کر اپنے دین کو صرف خدا کے لیے خالص رکھیں اور نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہیں اور زکوٰۃ ادا کریں، یعنی خدا کا بھی حق ادا کریں اور خدا کے بندوں کا بھی۔ یہی بالکل صحیح اور درست دین ہے۔ اس کے باوجود اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو نہ مانا، وہ یقیناً جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے خدا اور رسول کو دل سے مان لیا اور اچھے اچھے کام بھی کیے، وہ یقیناً بہترین مخلوق ہیں، یعنی وہ فرشتوں سے بھی افضل و اشرف ہیں۔ ان کا صلہ اور جزا ان کے پالنے والے مالک کے ہاں دائمی قیام کی جنتوں کے سرسبز و شاداب گھنے باغات ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ سب اس کے لیے ہے جو اللہ کی ناراضگی یا سزا سے ڈرتا ہے۔